شوق کے اور پرمذاق آدمی تھے. ایک مرتبہ آواز کا ایک مجمع اہل علم کا ان کے قریب بیٹھا تھا. ہم بھی بیٹھے. دیکھو یہ سب اپنے زمانے کے ابدال اور غوث قطب بنے ہوئے ہیں. اب جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یہ کارنامہ بیان کرے گا. میں وہ ملک میں گیا تھا 4 آدمی کو اٹھا کے لایا. میں وہ ملک میں گیا تھا 2 آدمی کو کلمہ پڑھایا. اور میں وہ ملک میں گیا تھا 3 جماعتیں میرے ہاتھ سے نکل گئی. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں ارے دیوانو یہ کیا باتیں کر رہے تو تم اگر اپنی حیثیت پہچاننا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر جا کر آپ آواز لگا کے کہو اپنی بیوی سے کہ آج ٹماٹر کا سالن پکا دو. تو تمہاری آواز سے ڈبل آواز کے ساتھ بیوی کی آواز آئے گی کہ ٹماٹر کا سالن ہرگز نہیں پک سکتا. بچوں کو کھانسی ہے سینے بھرے ہوئے ہیں. آلو کا سالن پکے گا ورنہ بازار جا کے کھا لو. تو تم سکتے میں پڑ جاؤ گے اور تھکے رہ جاؤ گے. تو تم اپنی بیوی سے ٹماٹر کا سالن نہیں پکا سکتے تو تم لوگوں کو دین کہاں پہنچا سکتے اور تم جماعتیں بنا کر ان کا گھر چھوڑا کے کہاں لا سکتے. ارے وہ تو دعوت کی طاقت کر رہی ہے تم اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں. لہذا دعوت کی طاقت کو پہچانو کہ دعوت کیا کرا رہی ہے. تو یہ مختلف اپنی حکمتوں سے وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ مبارک طبقہ اپنی کامل نفی کے ساتھ چلے اور پھر کمال والی محنتوں کے اندر لگے تاکہ امت کو پھر ایمان کا کمال ملے, دعوت کی صلاحیتیں ملے, اس راستے کی برکتوں کو پھر دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی بن جائے. اور اللہ نے یہ تاثیر اس کام کے اندر رکھی ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس میں اللہ کسی چیز کو بہانہ بنا دیتے ہیں اور علاقے کے علاقے کو پلٹ دیتے ہیں, حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں. بہت پرانی کارگزاری میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جماعت ہماری برازیل کے علاقے میں گئی تھی. اب جانے کے بعد میں وہاں پر ہوا یہ کہ ایک اسپینش نوجوان تھا, اسپین کا رہنے والا, اور وہ جماعت سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا اور لوگ تو کوئی قریب نہیں ہوئے, وہ قریب ہو گیا. اب جب وہاں سے وقت پورا ہونے لگا تو اس نے اصرار کیا کہ میں تم کو لے کے چلوں گا اور بارڈر سے چھوڑوں گا. ارے بھائی ہم اپنا انتظام کر لیں گے. نہیں میں لے کے چلوں گا. جب وہ چلنے لگا تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ آدھا راستہ پار ہوا, 1-2-250 کلومیٹر پہ پہنچے. اتنے میں پولیس نے روکا اور روک کر کہا کہ بھائی تم کون لوگ ہیں, کیا ہے. اب ہر ایک نے پاسپورٹ نکالا, بتایا. اب جب اس کی باری آئی تو یہ جلدی چلنے کے اندر جو اپنے کپڑے بدلا تھا تو اپنا پاسپورٹ یا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ جو تھا وہ تو اس کپڑے میں رہ گیا. اس کے بغیر ہی ہمارے ساتھ دوسرے کپڑے پہن کے آ گیا. اب جب آ گیا تو اب یہ حیرت میں پڑ گیا. اب جو دیکھ رہا تو نہیں دکھا. اس نے کہا میں گھر جا کے لے کے آتا ہوں. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں, اب گھر والے کوئی سوال نہیں ہے, تم لوگ صبح میں اب ہم تم کو گرفتار کرتے ہیں. اب وہ بہت سمجھا رہا اور وہ پریشان ہے کہ میری طرف سے جماعت پھنس گئی. اب جماعت کے لوگ بھی اسے سمجھا رہے ہیں لیکن پولیس ماننے کو تیار نہیں. اب اتنے میں جب امیر کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی اب کچھ نہیں, صلاۃ الحاجت پڑھو, اللہ سے مانگو, وہ گاڑی کے پچھلے حصے کے پاس گئے اور پیچھے کے ٹائروں کے قریب کپڑا بچھایا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. اس میں اس کی نظر پڑی. اس نے کہا وہ کیا ہو رہا؟ تو کہا کہ تم سے کہہ رہے تھے تو تم سننے تیار نہیں, اب وہ اوپر والے سے کہہ رہے ہیں. یہ کیسے اس کا بدن کاپنے شروع کیا. اس نے کہا ارے روکو روکو روکو. ارے کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, اب روکو. میں تمہارے جانے کے لیے یہیں سے ورقہ بناتا ہوں, نہ تم کو گھر جا کے پاسپورٹ لانے کی ضرورت ہے نہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے. ان کو روکو, کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی کیا ہو رہا؟ بس وہ تو اب شروع ہو گیا مسئلہ, اب روکا نہیں جا سکتا. اب اس نے کہا ہے کیا ہے؟ اب میرے اوپر ہیبت تاری ہو رہی ہے. وہ اللہ کی کرنی ہے کہ یہ سلام پھیرتے رہے, وہ کلمہ پڑھتا رہا. تو اب یہ جو طاقت ہے میرے بھائیوں, یہ طاقت آدمی کو اس ماحول میں, ان مجاہدوں میں اور ان اوقات سے جو گزرتا جس سے بیتتی ہے, اس وقت اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی, اس وقت دعوت کی طاقت سمجھ میں آتی, اس وقت سمجھ میں آتا ہے اللہ نے کتنی بڑی طاقت اس میں رہتی ہے. اور جب ہم جیسے ٹوٹپنجوں کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے تو تیرے محبوب بندوں کے بعد اس سے کیا کیا کمالات سے ہوں گے. کوئی بات تھی کہ ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اب دکھ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حرکتوں کے اوپر آج دعوت کے کام میں اللہ پاک ایسی بڑی بڑی چیزیں دکھا رہے. ابھی کارگزاری نظام الدین میں ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے,
اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا بھائی ارجنٹینا کے 3 جزیروں میں ہماری جماعت پہنچی، بعد میں یہ حضرات کی بزرگوں کی جماعت پہنچی اور پہنچ کے وہاں پہ جوڑ دیے، کارگزاری ہوئی تو اس وقت باتیں چلا کہ چلی کے ساتھ اس علاقے کے اندر 3.5 لاکھ عرب ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں اور یہ سب ان کے ہاتھوں میں چلے گئے، جن کے ناموں سے کچھ اشارے کنائے اس سے قبیلے کے ناموں سے پتا چلا کہ ان کے باپ دادا کا نام کیا ہے، اور جب وہ نکلوا کر دیکھے تو ان کے اوقات میں پتا چلا کہ ہاں یہ سب مسلمان تھے اور یہ لوگ بالکل بیگانہ ہیں۔ اب ان کے درمیان میں دین اور ایمان کی محنتیں چل رہی تو وہ گواہی دے رہے کہ ہمارے باپ ایسا کرتے تھے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ باتیں ہم اس وقت دیکھتے تھے، لیکن اب تم بہت دیر سے آئے، اب تو ہماری زندگی بدل گئی، اب ہمارے بچے بھی یہی، ہم بھی یہی، اب ہم تمہاری بات کیا مانے، کدھر مانے۔ اب یہ ہوا کہ بھائی اب کچھ قربانی بڑھو، 4 مہینے کے لیے آئے تھے، 4 مہینے ختم ہونے کو آ رہے ہیں، اب اگر یہ لوگ کچھ سننے اور سوچنے کے لیے تیار ہیں تو کچھ ان کے درمیان اللہ کو جڑو اور کرو اور کچھ محنت کرو۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کی جماعت، چونکہ دل و دماغ کے اوپر دعوت داری تھی اور دعوت والی فکروں اور دعوت والی محنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنایا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں فرما رہے ہے ہمارا بچہ لیکن آسمانوں پہ اڑ رہا ہے، اب اس کی بلندی بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یوسفیہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ باتیں آگے کسی نے حضرت کے سامنے بھی کہہ دی، حضرت خاموش ہوئے، ٹھنڈی سانس بھرے، فرمایا بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہم سے کام لے لے، ختم کر دیا۔ جب لوگ بیٹھے رہے تو ایک بار ایک دم ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے دیکھو میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں اور انہیں میں لگا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل و دماغ پہ بات تاری ہے کہ امت کے جتنے انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں اس کا حل صرف اور صرف دعوت میں نکلے گا، اس لیے میں دعوت کی محنت کو اصل سمجھتا ہوں۔ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، ہم قرضے میں ہیں، وہ متاثر ہوتے، دل نرم ہو جاتا، کچھ ان کے لیے دعا دیتے، پیٹ پکڑ کے بھیج دیتے ہیں۔ ہم بیمار ہیں، لوگ بزرگوں کے اندر شفقت کا مزاج ہوتا ہے، یہ اللہ والے اس کے اندر تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ اب میں ہمت کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے راستے میں ہے اور تمہاری پریشانیوں کا علاج بھی اللہ کے راستے میں ہے، تمہاری ذلتوں کا علاج بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ میں آنے والوں کی بات سے متاثر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دعوت سے متاثر کروں۔ اگر تم بھی دعوت سے متاثر ہو جاؤ اور دوسروں کو دعوت سے متاثر کرو، خدا تم کو بھی ترقی عطا فرمائے۔